نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، اور مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی تو پہچان حسین ابن علی ہے، اور اس لیے کہا کہ خون سے چارز حاضرین اور فیس بک لائیو کے ذریعے دیکھنے والے معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے ہم ماہ محرم الحرام کی 10ویں شب کو اللہ کے حضور اس کے نیک بندے اور محبوب ترین ذات اور وہ عظیم شہداء جنہوں نے اپنے خون کے ذریعے اسلام کے سے اپنے حسین کی مجلس میں آنے ہی نہیں دیتا، تو پریشانی کی بات ذکر کی مجلس میں کے لیے نہیں ہے، ذکر کی مجلس میں نہ آنے والوں کے لیے ہے کہ انہوں نے اس کو اللہ نے توفیق عطا نہیں کی۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، حدیث پاک ہے، حدیث قدسی، بخاری شریف کی حدیث پاک نمبر 6970، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ذکرنی عبدی فی نفس، تو فرمایا میں عرش پر سارے فرشتوں کو بیٹھ کر جمع کر کے اس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اب دیکھیے، ہم ذکر کریں تو مصلی پر، ہم ذکر کریں تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر، ہم ذکر کریں تو اپنے گھر کے اندر ہم اپنے مولا کا نام جپیں۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي آتا رہا، مگر سلام ہے اس پاک ہستی کو کہ جس نے کربلا کے تپتے ریگزاروں پر، کربلا کی تپتی سرزمین پر کبھی علی اکبر قربان کر کے مولا کا ذکر کیا، کبھی علی اصغر قربان کر کے مولا کا ذکر کیا، کبھی اپنے اعزاء و اقارب رشتہ داروں کو مصائب و آلام سے گزار کر مولا بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی عام کام نہیں کیا، یہ ہم نے کس کی سنت کو ادا کیا ہے؟ اونچا بولیے، اللہ کی سنت۔ بولیے کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت۔ جو بھی زمین میں اس کا ذکر کرتا ہے وہ بدلے میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر اس مولا کا ذکر کیا، بدلے میں فرشتوں کو اکٹھا کر کے مولا نے حسین کا ذکر کیا، حسین کا ذکر کیا، جس میں سے عباد اللہ، اللہ کے بابرکت بندے، اللہ کے محبوب بندے جنت کے اس چشمے سے پئیں گے، یفجرونہا تفجیرا،
اور فرمایا وہ صرف خود نہیں پئیں گے بلکہ جو جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا، فرمایا قیامت کے دن وہ ایسے انگلیوں کا اشارہ کریں گے، جدھر جدھر اشارہ کرتے جائیں گے اس چشمے تکلیف میں شدت آ گئی، چہرے مرجھانے لگ گئے، ویکنس کمزوری آ گئی۔ کچھ دن گزرے، جب بخار ٹوٹ نہیں رہا تھا تو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو لیا اور لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلی گئیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے دے ہم اس کے بدلے میں 3 دن تیری رضا کی خاطر روزے رکھیں گے۔ گھر آ گئے، بچے شفا یاب ہو گئے، اللہ رب العزت نے شہزادوں کو اب بخار ختم کر دیا۔ اب جب ختم کر دیا تو 3 دن روزے رکھے۔ اب صورتحال یہ تھی، بڑے دھیان سے سنتے آئیے، 2 نقطے بیان کرنا چاہتا ہوں ان آیات سے۔ سحری کر لی، افطار کا وقت آیا تو اب سارا دن سحری کے وقت بھی کچھ نہ کھایا تھا، موجود نہیں تھا، افطاری کے لیے 3 دن کا کھانا موجود تھا، بس وہ بھی صرف جو کی سوکھی روٹی، سالن ساتھ نہیں تھا، مشروبات ساتھ نہیں تھے، سادہ جو کی روٹی اور پانی کا گلاس۔ اب روزہ رکھا 5 لوگوں نے، بولیے کتنے لوگوں نے؟ 5 لوگوں نے۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے روزہ رکھا علیہ السلام، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا علیہ السلام نے روزہ رکھا، آپ کے دونوں شہزادوں حسنین کریمین نے روزہ رکھا، اور آپ کی خادمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی خادمہ حضرت فضہ ادھر سے دروازہ نوک ہو گیا، دروازہ نوک ہو گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے پوچھا من دکل باب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ عرض کی میں قرآن مجید کی آیات کو پڑھیے، کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دروازہ نوک ہو گیا، دروازے پر کون آیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے والا کہتا ہے یا اہل البیت انا مسکین، میں بے یار و مددگار ہوں، میں مسکین ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، بھوکا مر رہا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ ابھی لقمے ادھر توڑے ہیں، بھوک اور پیاس کے عالم میں روزہ رکھا، کچھ نہ کھایا، گھر میں موجود کوئی نہ تھا، افطاری کے لیے صرف اتنا موجود تھا کہ جو کی سوکھی روٹی تیار ہو سکتی۔ معزز حاضرین، ہم کن کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں؟ افطاری کے لیے وہ لقمے وہیں چھوڑے، ساری سوکھی روٹیاں اٹھا کے مسکین کو دے دیں، مسکین کو دے دی، خود پانی سے افطار کر لیا۔ اب بولیے 3 روزے رکھنے، پہلا ایسے افطار ہو گیا، دوسرا افطار کرنے کا وقت آیا، شدت کا عالم ہے، بھوک اور پیاس کا عالم ہے۔ معزز حاضرین، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ہم تو احسان کرتے ہیں نا روزے رکھ کے، کہ اللہ کو پتہ چلے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں۔ گھمنڈ میں آتے ہیں ہم، تکبر میں آتے ہیں ہم، اور رمضان میں ہم 6 گنا زیادہ کھاتے ہیں۔ دوسرا 5 تن سیدہ کائنات مولا کائنات حسنین کریمین اور حضرت فضہ، جب یہ سارے کے سارے 5 لوگ گھر والے افطاری کرنے لگے، پھر دروازہ نوک ہو گیا۔ یہ آیات کب اتری میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ فرمایا دروازہ نوک ہو گیا، پوچھا کون؟ جواب آیا یتیم۔ کیا ہوا؟ 2 دن کی بھوک پیاس، یتیم ہوں میں، مجھے کھانے کے لیے دیا جائے۔ جو لقمے توڑے تھے کھانے کے لیے،
وہ بھی واپس رکھ دیے، سارا کھانا خشک روٹیاں اٹھا کے یتیم کو دے دی۔ تیسرا دن آیا، 3 دن گزر گئے، یوفون بالنذر ویخافون، فرمایا وہ جو کچھ مرضی جیسا کوئی ہوتا، تو خدا کی قسم شاید پہلے روزے پہ ہی اسے نہ دیتے، تینوں زیادہ بھوک لگی اسی روزہ رکھیا سارا دن ہیں، تو آ گیا منگن واسطے، بہت سے باتیں سناتے ہم، پتہ نہیں کیا کرتے۔ دوسرا دن آ جاتا تو لازمی سناتے، مگر وہ سخی تھے، کریم تھے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا نا کہ کوئی آئے سخی حسین کے در پر، جس کی سخاوت یہ ہے کہ لوگ مال قربان کرتے ہیں، اس نے نہ صرف اپنے خانوادے کی بلکہ اپنی جان بھی اس خدا کی راہ میں قربان کر دی تھی۔ سنیے، تیسرا دن آیا، پھر افطاری کا سامان تیار ہوا، اور سامان کیا ہے؟ خشک روٹی، کوئی مرغن غذائیں، دسترخوان نہیں سجے ہوئے۔ میرے نوجوان بھائی غور سے سنیں، تیسرا دن آیا، کیا ہوا؟ پوچھا دروازے پر کون ہے؟ عرض کی یا اہل بیت، میں اسیر قیدی ہوں، کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہوں، کھانے کو کچھ میسر نہیں آیا، میری بھوک کو مٹایا جائے، میں آپ کے در پہ آیا ہوں، بغیر کوئی بات سنے سہے کہے خود پانی سے افطار کر لیا، جو کی روٹی بنی ہوئی پڑی تھی اٹھا کے اس اسیر کو دے دی۔ اب 3 دن گزر گئے، پہلے دن افطاری کرنے لگے تو آ گیا تھا مسکین، دوسرے دن افطاری کرنے لگے تو آ گیا یتیم، تیسرے دن افطاری کرنے کے لیے بیٹھے تو آ گیا قیدی۔ تینوں دن جب یہ سارا کھانا اٹھا کے دے دیا نا، تو ادھر سے اللہ نے فرمایا میرے جبرائیل، میرے محبوب کی آل کی سخاوت نہیں دیکھی، جا میری طرف سے پوری سورہ دہر میرے محبوب کی آل کی شان میں لے کے زمین پہ اتر جا۔ پوری سورہ دہر اس واقعے کے بعد اتری، اور اللہ نے بیان کیا وہ لوگ ابرار ہیں، وہ لوگ ابرار ہیں جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ بات سمجھیے بڑے غور سے، سارا مضمون قرآن سے سمجھانا چاہتا ہوں، اور اینڈ پر ایک لطیف نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ، اب کیا ہوا جب یہ واقعہ پیش آ گیا، جبرائیل امین علیہ السلام صورت لے کے زمین پہ اتر آئے زمین پر، وہ جو یتیم اور مسکین اور اسیر آئے تھے نا، وہ شکریہ ادا کرتے رہے کہ یا اہل بیت آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں کھانے کے لیے دیا، مگر آل پاک نطعمکم لوجہ اللہ، اے ہمارا شکریہ ادا کرنے والو، تم ہمارا شکریہ کیا ادا کرو گے؟ ہم نے تمہارے شکریہ کے لیے یہ تمہیں کھانا نہیں دیا، بلکہ اپنے مولا کے دیدار اور مکھڑے کی رضا کے لیے کھانا دیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فرمایا کیا اجر اللہ نے عطا کیا؟ فرمایا قرآن مجید کو پڑھیے، فرمایا فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم، جب آل پاک نے، آل بیت اطہار نے 3 دن خشک روٹیاں دے دیں، میرے اس لفظ پہ غور کیجئے گا، کتنی روٹیاں؟ خشک روٹیاں روزانہ دے دیں، اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں، تو اللہ کی آل پاک، پہلی چیز میں تمہیں یہ دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جتنی سختیاں ہوں گی وہ اوروں کے لیے ہوں گی، اے میرے محبوب تیری آل کے لیے کوئی سختی نہیں ہوگی، کوئی سختی نہیں۔ کیا صرف یہاں تک بات رک گئی؟ فرمایا نہیں، وَلَقَّاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا، صرف یہی نہیں، جب یہ منت پوری کرنے والے 5 لوگ، کمال قسم کی مسرت اور خوشی بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی۔ 2 چیزیں ہو گئی،
तीसरी चीज क्या मिलेगी आले पाक को? ये सिर्फ मन्नत पूरी की है, सिर्फ रोटियां कुर्बान की हैं अल्लाह की बारगाह में। मेरे इस जुमले पर गौर कीजिएगा, सिर्फ अभी रोटियां कुर्बान की हैं अल्लाह की बारगाह में। फिर फरमाया कुरान ने, वजज़ाहुम बिमा सबरू, और जो 3 दिन सब्र कर लिया, यतीम को दे दिया, मिस्कीन को दे दिया, असीर को दे दिया, खुद नहीं खाया, सब्र कर लिया, फरमाया इसके बदले में जन्नतों व हरीरा, इसके बदले में उन 3 रोटियों के बदले में, हाय 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 हाय, उन 3 रोटियों के बदले में अल्लाह फरमा रहा है मैंने इस आले पाक को मैंने जन्नत भी दे दी है, जन्नत की खूबसूरत पोशाकें भी दे दी हैं, जन्नत की पोशाकें दे दी हैं। सिर्फ यही नहीं, आगे चलिए और क्या मिलेगा। ये बात फिर मैं कह रहा हूं, इस बात पे तवज्जो रखें कि आले पाक ने अभी सिर्फ 3 दिन रोटियां दी हैं, खुश्क रोटियां अल्लाह की बारगाह में कुर्बान की, तो ये सब कुछ मिल रहा है। और क्या मिलेगा? व मुत्तकीना फीहा अलल अराइक, और क़यामत के दिन इनको मैं बड़े बड़े खूबसूरत तख्त लगा के दूंगा, ये 5 उस पे विराजमान होंगे, वहां बैठे होंगे। ला यरौन फीहा शम्सम वला ज़महरीरा। हमने कुरान को कभी पढ़ा नहीं, मैं सारी आयात पढ़ रहा हूँ, अभी तक अभी तफसीर और हदीस की तरफ नहीं गया। फरमाया ला यरौन फीहा शम्सम वला ज़महरीरा, उस दिन न इन्हें सूरज की गर्मी कुछ कहेगी, न इन्हें मौसम की सर्दी कुछ कहेगी, ये पुरसुकून हाल में होंगे। किसके बदले में? फिर बोलिए, ऊंचा बोलिए, किसके बदले में? बस मैं अपने मौजून पे आ गया। किसके बदले में? 3 दिन की खुश्क। इस बात को पल्ले बांध के जाएं, याद करके जाएं आज, खुश्क रोटियों के बदले में। फरमाया सिर्फ यही नहीं, और क्या मिलेगा? वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा वज़ुल्लत कुतूफुहा तज़लीला, और इनके ऊपर दरख्त, लदे हुए फलों के दरख्त, उनकी टहनियाँ भी इन पे झुकी हुई होंगी, जो फल खाना चाहेंगे इन्हें फल भी जन्नत में मुयस्सर आएगा, जन्नत में मुयस्सर आएगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बात को समझिए। अभी तक जो मैंने मज़मून बयान किया वो ये मज़मून बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब की पाक आल ने 3 दिन सब्र किया, और सब्र के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 दिन की रोटियों का ये बदला अता किया कि जन्नत में जो कुछ है वो सारा अल्लाह ने हुजूर की आल के लिए रख दिया। सवाल पैदा होता है कि जब 3 दिन खुश्क रोटियां दी तो जन्नत की हर शय मिल गई। जब हुसैन ने अपना लियस किया होगा, जब सकीना रोतिया देखी होगी, जब ज़ैनब अलैहिस्सलाम का सब्र देखा होगा, जब जुर्रत और बहादुरी के अलंबरदारों को देखा होगा, जब प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया होगा, अरे 3 दिन हुजूर की आल की मोहब्बत से दूर भागने वालों, हुजूर के जिक्र की मजलिस में न आने वालों, हुजूर की आल का तज़किरा सुनने और सुनाने वालों, हुजूर की आल की अजमत ये है कि अगर वो, हाय बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई, हम नमाज पढ़ते हैं किस लिए? जन्नत के लिए। ऊंचा बोलिए ना, किस लिए? हम रोज़े रखते हैं किस लिए? ऊंचा बोलिए, किस लिए? थक तो नहीं गए? जब थक जाएं बता दीजिएगा, वहीं बंद कर दूंगा। हैं मुझे हर दफ़ा खिताब से पहले हमारे 2-3 दोस्त ऐसे हैं मोहब्बत करने वाले जो मुझे कहते हैं कि कर सब मुख्तसर कीजिएगा, तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह मुख्तसर करेंगे, जितनी देर आप सुनेंगे हम उतनी देर सुनाएंगे। बताइए थके तो नहीं है? बात समझ आ रही है? मैं समझाना चाहता हूँ वो ये, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बात ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुल अमाल बताए
کہ آپ نماز پڑھا کریں, روزہ رکھا کریں, مظہر بھائی روزہ رکھا کریں, عبادات کیا کریں, معاملات کیا کریں, سچائی کرنی, یہ کرنا, ساری نیکیاں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں کیا مل جائے؟ جنت. ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ہیں, پتہ کوئی نہیں کہ جنت ملے گی یا بتائیے. آپ میں سے کوئی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ مل جائے گی؟ ہاں بالآخر مل جائے گی, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی مل جائے گی. لیکن ہم میں سے کسی کو یہ گارنٹی دنیا میں نہیں دی. حضور کی آل کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے کہ 3 دن روٹیاں, خشک روٹیاں, ہائے ادھر خشک روٹیاں دیں, 10 محرم کو خشک حلق بھی مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیا, مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیے. 3 دن خشک روٹیاں دیں تو اللہ نے فرمایا ساری کائنات میں رہنے والے لوگوں, تم جنت کی تلاش میں مارے پھرتے رہتے ہو, وہ جنت تو میں نے دنیا میں ہی 3 دن کی روٹیوں کے بدلے اپنے محبوب کی آل کو عطا کر دی ہوئی ہے, آل کو عطا کر دی ہوئی ہے. اور صرف یہی نہیں, اب اگلی بات سنو. جنت مل گئی, جنت میں کیا ملے گا؟ جہاں آپ نے یہ پڑھا کہ پھلوں کے درخت بھی ملیں گے, تخت بھی ملیں گے, سب کچھ ملے گا, اور کیا ملے گا؟ فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ. اور یہ جو آل پاک ہے, اس آل پاک کے گرد جنہوں نے 3 دن روٹیاں دی, ان کے گرد قیامت کے دن جنت میں خوبصورت مرد ہوں گے جو ان کے ارد گرد, ہائے ہائے ہائے, جو ان کے ارد گرد وَيُطَافُ ہمہ وقت طواف کرتے رہیں گے, خدمت کے لیے حاضر رہیں گے. وَيُطَافُ یہ حضور کی آل کا تذکرہ ہے. پھر فرمایا صرف یہی نہیں, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ, اور ان کے ارد گرد, پہلے فرمایا پہلی کیٹیگری یہ فرمائی خوبصورت مرد طواف کر رہے ہوں گے. دوسری کیٹیگری فرمائی وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ, ان خوبصورت نوجوان طواف کرتے ہوں گے. اور تیسرا فرمایا وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا, اور ان کے گرد خوبصورت حوریں طواف کرتی ہوں گی جو ہمہ وقت خدمت کے لیے حاضر رہیں گی. اب یہاں ایک نکتہ جو میرا نہیں ہے, میرے استاذ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری, انہوں نے اس نکتے کو بیان کیا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا. وہ ارے ہم مقابلہ کرتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں حضور کی آل کے ساتھ. کیسا موازنہ, کیسی ذکر سے دوری, کیسی ان کی محبت سے دوری. ارے تم جنت میں جانا چاہتے ہو, جنت میں طواف تو آل پاک کا ہو رہا ہے, دل میں محبت نہیں ہوگی تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ احادیث میں آتا ہے معراج کی رات سیر کر رہے تھے تو جنت کے ہر دروازے پر جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا, اونچا بولیے کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا, وہیں ساتھ حسنین کریمین فاطمۃ الزہرا اور مولا کائنات کا نام بھی لکھا ہوا تھا. قدم اٹھا ہوگا, ایک ایک قدم اٹھا ہوگا. مدینہ کی جدائی عام مسلمان برداشت نہیں کر سکتا, حسین نے کیسے کی ہوگی؟ عام آدمی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. امام مالک مدینہ جاتے تو ادب کا عالم یہ ہوتا کہ جب چلتے تو دیوار کو پکڑ کے دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے. پوچھتے لوگ امام
آپ دیوار کے ساتھ ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ عرض کرتے لوگوں کیا پتہ، دیوار کے ساتھ اس لیے چلتا ہوں کہ کہیں ان گلیوں میں محبوب کے قدم لگے ہیں، کہیں حضور کے قدموں پہ میرے قدم نہ پڑ جائیں، حضور کے قدموں کے نشانوں پہ میرے قدم نہ آ جائیں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ تو عام امام کا حال ہے، تو اماموں کے امام مولا حسین علیہ السلام کی محبت کا عالم کیا ہوگا، محبت کا عالم کیا ہوگا۔ معزز حاضرین، دلوں کو کشادہ کر کے بیٹھیے۔ یہ جو ہم نے ذکر حسین کی مجلس سجائی اور اس رواج کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں، عام کرنا چاہتے ہیں۔ کل کا دن چھٹی ہے، میں نے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا، اپنے گھروں میں ذکر حسین کی مجالس سجائیں، کسی کو نہ بلائیں، کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، 4 لوگ گھر کے بیٹھیں، گھر میں جو روٹین کا پکا ہے، اگر اچھا پکا سکیں پکا لیں، نہیں پکا سکتے جو روٹین میں پکا ہے اسی پر بیٹھ کر گھر میں نعت پڑھیں، نعت پاک پڑھیں، تلاوت کریں قرآن مجید کی، نعت پاک پڑھیں اور اپنی طرف سے وہ خیرات مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت دنیا کی ساری آفات سے نجات دے دے گا۔ بات کر رہا تھا کہ ہم کیوں سجا کے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو یہ ذکر حسین کی مجلس دنیا میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجایا کرتے اور آپ کا ذکر کر کے اپنے آنسوؤں کو بہایا کرتے تھے۔ سنیے حدیث پاک۔ اب میں اپنے دوسرے حصے میں آ گیا، تھک گئے ہیں نا کہ یہ سبحان اللہ پھر اگر نہیں تھک، اب میرا آخری حصہ گفتگو کا شروع ہو گیا۔ پہلی بات یہ سمجھائی، اب اس نقطے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ 3 دن روٹیاں دیں قربان کی، تو یہ عالم ہو گیا۔ اینڈ پہ بتاؤں گا کہ جب علی اصغر علی اکبر قربان کیے، جب 72 تن قربان کیے، جب یزید کے دربار میں سیدہ زینب علیہ السلام نے باطل حکمران کو للکارتے ہوئے خطاب ارشاد فرمایا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس خانوادے کو کن انعامات سے نواز دیا ہوا ہے۔ اینڈ اپنا اس بات پہ کروں گا۔ پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو ہم ذکر حسین مناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ذکر حسین میں رونا نہیں چاہیے، آنسو نہیں بہانے چاہیے، یہ بدعت ہے، شرک ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ سنیے حدیث پاک۔ تاجدار کائنات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، یہ کتاب الاجابہ فی مناقب القرابہ، اس کتاب کو پڑھیے۔ یہ کتاب آل رسول 7 جلدوں پر میرے پاس گھر میں موجود ہے، 2 جلدیں میں آج 1 جلد یہاں لے کر آیا، اور یہ کتاب آپ کے سامنے شرح خصائص علی، یہ کتاب امام نسائی نے لکھی۔ بولیے کنہوں نے لکھی؟ امام نسائی نے، جانتے ہیں نا امام نسائی، ان کی تشریح اس دور میں علامہ ظہور احمد فیضی صاحب نے کی، اور انہوں نے اس کی تشریح، جب یہ کتاب لکھی نا، یہ فتویٰ لگانے والے لوگ آج نہیں، ہمیشہ سے موجود ہیں۔ جب امام نسائی نے یہ کتاب لکھی خصائص علی، تو جتنے تھے نا خوارج لوگ، خارجی لوگ، جنہیں مولا علی المرتضیٰ کا نام سن کر اندر مروڑ اٹھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، وہ آ گئے اور آ کے امام نسائی کو کہتے ہیں، امام نسائی، جس طرح کے فضائل آپ نے مولا علی المرتضیٰ کے لکھے ہیں، اسی طرح کے فضائل آپ حضرت امیر معاویہ کے بھی لکھیں، پھر ہم آپ کو زندہ چھوڑیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے فرمایا امام نسائی نے کہ بھائی مجھے زبردستی کہنے والوں کہ میں زبردستی امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں لکھوں، خصائل لکھوں، آقا نے فرمائے نہیں تو میں اپنے پاس سے گھڑ لوں؟ بھائی جب مولا علی المرتضیٰ کی شان میں آئے ہیں تو میں انہی کی شان میں کتابیں لکھوں گا نا، ان کی شان میں نہیں آئے تو میں نہیں لکھوں گا۔ اس بات پہ انہوں نے اسی لمحے امام نسائی کو شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ سیاستہ کے سارے ائمہ پر شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا، کیونکہ وہ سارے ذکر آل پاک اور ذکر آل محمد کرنے والے تھے، کرنے والے تھے۔ بات بتا رہا تھا، یہ ذکر کرنا، ان کی یاد میں آنسو بہانا، ان کے تذکرے کرنا، یہ کوئی نیا کام نہیں، یہ خود رسول پاک کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز
میں نے گھر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. بولیے کیا جاری تھے؟ آنسو جاری تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں؟ ہم تو ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں نا، بس ذکر کر رہے ہیں، ذکر سن رہے ہیں. میرے نوجوان بھائی سن رہے ہیں نا توجہ سے. کہا ابھی تو ذکر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہا رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو گئی؟ فرمایا ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لها کربلا. اس لمحے علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں حضرت امام حسین علیہ السلام موجود تھے. آپ نے اشارہ کیا اور فرمایا اے سلمہ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ ایک وقت آئے گا آپ کے اس بیٹے حسین علیہ السلام کو کربلا کی تپتی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا. فرمایا میں اس بات کو سن کر جائز سمجھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، مگر ایسے کلمے کا کیا فائدہ؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. معزز حاضرین بات کو سمجھیے. ہوا کیا؟ یزید اس نے ساری عرب سلطنت سے